پہلے اس کی ذہن سازی کریں اور اس کی اخلاقی تربیت کریں، اور اس کو یہ باور کرائیں کہ بیٹا شادی سے پہلے تمہارا یہ گھر، یہ ماں باپ کا گھر، یہ تمہارا گھر تھا، اب شادی کے بعد اور نکاح کے بعد تمہارا سسرال تمہارا اصل گھر ہے۔ شادی سے پہلے ہم تمہارے ماں باپ تھے، اب شادی کے بعد تمہارے ماں باپ تمہارے ساس سسر ہیں۔ شادی سے پہلے تم ہماری خدمت کو، ماں باپ کی خدمت کو، حقیقی والدین کی خدمت کو تم باعث سعادت سمجھتی تھی، لیکن اب شادی کے بعد اب تم نے ساس سسر کی خدمت کو باعث سعادت سمجھنا ہے۔ جب آپ یہ ذہن سازی کر کے اور اس طرح اخلاقی تربیت کر کے بہن اور بیٹی کو گھر سے رخصت کریں گے اور اس کو بیاہ کر دیں گے تو پھر اس کی زندگی خوشگوار بنے گی، پرسکون بنے گی اور پر راحت بنے گی۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ بہن اور بیٹی کو یہ بات سمجھائیں کہ تم اپنے ساس سسر کی خدمت کو عبادت سمجھنا، ذمہ داری اور بوجھ مت سمجھنا، کیونکہ جب کوئی بندہ کسی کام کو عبادت سمجھ کر کرتا ہے، ثواب سمجھ کر کرتا ہے، اجر و ثواب کی نیت سے کرتا ہے، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے، تو وہ کام پھر اس کو بوجھ نہیں محسوس ہوتا۔ وہ کام پھر بندہ بڑے پرسکون انداز میں بھی کرتا ہے اور اچھے جذبات اور احساسات کے ساتھ بھی کرتا ہے۔ نمبر 3، سب سے اہم بات کہ گھر کے اندر بہن اور بیٹی کو والدہ کے ساتھ عملی طور پر کاموں میں شریک کریں۔ گھریلو کاموں کے اندر والدہ کے ساتھ اس کو عملی طور پر شریک کریں۔ ایک خاتون کتنی بڑی ڈگری ہولڈر کیوں نہ ہو، اس کے پاس اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیمی کیوں نہ ہو، اس نے UK USA سے بڑی بڑی ڈگریاں کیوں نہ حاصل کی ہوں، وہ کتنی پڑھی لکھی خاتون کیوں نہ ہو، ہمارے اس معاشرے کے اندر، جس معاشرے کے اندر ہم لوگ جی رہے ہیں، اس معاشرے کے اندر اگر اس خاتون کو گھریلو کام نہیں آتے، اسے کھانا پکانا نہیں آتا، اسے آٹا گوندنا نہیں آتا، اسے جھاڑو پوچھا نہیں آتا، اسے کپڑے دھونے نہیں آتے، اسے کپڑے استری کرنے نہیں آتے، تو اس خاتون کی ٹکے کی حیثیت بھی نہیں ہے۔ یہ کڑوی حقیقت ہے، یہ کڑوا سچ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، کیونکہ ہمارا معاشرہ ہی اسی طرح تشکیل دیا گیا ہے۔ اس لیے عملی طور پر بہن اور بیٹی کو والدہ کے ساتھ گھریلو کاموں میں شریک کریں، تاکہ کل جب وہ بیاہ ہو کر جائے تو اس کو گھر کے سارے کام کاج آتے ہوں۔ چوتھی بات کہ ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرے، اور ذہن سازی آپ نے اس طرح کرنی ہے کہ بیٹا آج اگر آپ نے اپنے بڑوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، حسن سلوک کا مظاہرہ کیا، کل جب تم بڑھاپے کو پہنچو گی تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے بھی حسن سلوک اور تمہارے ساتھ اچھے برتاؤ پیدا کرنے والے پیدا فرما دیں گے۔ اور یہ حدیث مبارکہ میں نے آپ کو کئی مرتبہ سنائی ہے کہ جو جوان مرد اور عورت اپنی جوانی کی عمر میں کسی بوڑھے کی خدمت کرے، اپنی جوانی کی عمر میں کسی بوڑھے اور بوڑھی عورت کی خدمت کرتی ہے یا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی اپنی جوانی کی عمر میں اس کے لیے بڑھاپے کے اندر خدمت گزار پیدا فرما دیتا ہے۔ ابھی وہ بوڑھا نہیں ہوتا، ابھی جوان ہے، لیکن وہ دوسروں کی خدمت کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی اپنی جوانی کی عمر میں اس کے لیے خدمت گزار پہلے سے پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو جب آپ یہ بات کہیں گے تو پھر معاشرہ تشکیل اس انداز سے پائے گا کہ آنے والی نسل بڑوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی رہے گی۔ اور اگر آپ یہ ذہن سازی نہیں کریں گے اور یہ اخلاقی تربیت آپ نہیں کریں گے تو پھر معاشرہ دن بدن بگاڑ کی طرف ہی جائے گا۔ یہ جتنے بھی 4 اصول میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، ان اصول پر آج عمل نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ گھریلو زندگی تباہ ہے، ازدواجی زندگی تباہ و برباد ہو چکی ہے، کیونکہ آج ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا، اپنے ان کانوں سے سنا کہ جب بیٹی اور بہن کا رشتہ دیا جاتا ہے تو پہلی شرط یہ لگائی جاتی ہے کہ ہماری بیٹی آبائی علاقے میں نہیں رہے گی، گاؤں دیہات میں نہیں رہے گی، اس کے لیے شوہر کو شہر کے اندر فلیٹ لے کر اس میں رہائش پذیر کرنا ہوگا۔ ہماری بیٹی پڑھی لکھی ہے، ہونہار ہے، ڈگری ہولڈر ہے، اس لیے وہ گھریلو کام نہیں کرے گی، وہ گھر کے کام کاج نہیں کرے گی،
وہ نوکری کرے گی، ملازمت کرے گی، جاب کرے گی. ہماری بیٹی ڈاکٹر ہے، ہماری بیٹی انجینئر ہے، اس لیے وہ گھریلو کاموں میں ہاتھ نہیں بٹائے گی. جب یہ شرط رشتہ دیتے وقت لگا دی جائے اور جس رشتے کی بنیاد ہی اس طرح کھوکھلی ہو تو وہ رشتہ کیسے قائم و دائم رہ سکتا ہے؟ وہ ازدواجی زندگی کیسے خوشگوار ہو سکتی ہے؟ اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ دنیا کی جتنی بھی لاڈلیاں اور چہیتی اور ہونہار بیٹیاں ہیں، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی اور چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہونہار کوئی نہیں، ان سے زیادہ پڑھی لکھی خاتون کوئی نہیں، ان سے زیادہ لاڈلی کوئی نہیں. لیکن وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدۃ النساء اہل الجنہ کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. ان کے متعلق سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جب فاطمہ بیاہ ہو کر میرے گھر میں آئی تو شادی کے بعد، فاطمہ سے شادی کے بعد، نکاح کے بعد فاطمہ نے مجھے گھریلو کاموں سے بے فکر کر دیا ہے. گھر کا کام کاج، پانی بھرنا، چکی پیسنا، جھاڑو پوچھا، ان تمام کاموں سے فاطمہ نے مجھے بے فکر کر دیا ہے، کیونکہ میں گھر کے باہر کے کام سر انجام دیتا ہوں اور فاطمہ گھر کے سارے کام کاج کرتی ہے. تو جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سید کائنات کی بیٹی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی گھریلو کام کر سکتی ہے تو آپ کی پڑھی لکھی بیٹی، آپ کی ہونہار بیٹی، آپ کی ڈگری ہولڈر بیٹی گھر کے کام کاج کیوں نہیں کر سکتی؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی لاڈلی اور چہیتی بیٹی اسماء بنت ابی بکر، جب ان کی شادی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی. زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، نام لکھا ہوا ہے سامنے. زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لسان نبوت سے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی ہے کہ زبیر بن عوام جنتی ہیں. جب ان کے ساتھ شادی ہوئی اور خود فرماتی ہیں اسماء بنت ابی بکر وتزوجنی الزبیر وما له في الارض من مال ولا مملوک ولا شیء غیر ناضح وغیر فرسه، کہ جب میری شادی زبیر بن عوام سے ہوئی تو زبیر بن عوام کے پاس نہ کوئی مال تھا، نہ کوئی جائیداد تھی، نہ کوئی غلام تھا سوائے ایک اونٹ اور گھوڑے کے. ایک اونٹ تھا اور ایک گھوڑا تھا. اس کے باوجود اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے سارے کام کاج کیا کرتی تھیں. بس وہ کہتی ہیں کہ مجھے آٹا گوندنا صرف نہیں آتا تھا، باقی سارے کے گھر کے کام کاج میں کیا کرتی تھی. مجھے آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، میں انصار کی عورتوں کے پاس آٹا بھیج دیا کرتی تھی، اور انصار کی عورتیں بڑی اچھی اور نیک خصلت تھیں، وہ بخوشی میرا آٹا گوند لیا کرتی تھیں. آج کوئی خاتون کسی گھر میں آٹا بھیج کر دیکھے نا، ایک دو دن تو شاید کوئی گوند کر دے ہی دے کہ چلو پڑوس سے آئی ہے، بیمار ہوگی، شاید کوئی مسئلہ ہوگا. دو دفعہ شاید گوند کے دے دے، تیسری دفعہ تو ایسے تانے دے گی، ایسے جملے کسے گی کہ شاید اس کے گھر کے قریب جانا بھی مشکل ہو جائے گا. وہ تو انصار کی خواتین تھی نا جو نیک خصلتی گوند لیا کرتی. لیکن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ زبیر بن عوام کی ایک زمین تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بطور ہبہ کی عطا فرمائی تھی. میں روزانہ اس زمین میں جاتی اور وہاں سے کھجور کی گٹھلیاں اٹھا کر لاتی، اور ایک طرف کا فاصلہ جو تھا وہ 3.66 تھا، 3.5 کلومیٹر، یعنی دونوں طرف کا فاصلہ جو بنتا تھا وہ 7.32 تھا، یعنی 7.5 کلومیٹر فاصلہ تھا. روزانہ میں 7.5 کلومیٹر فاصلہ طے کر کے اور کھجور کی گٹھلیاں اپنے سر کے اوپر رکھ کر لایا کرتی تھی. 1 کلومیٹر دوڑنا اور چلنا، پیدل چلنا کتنا مشکل ہے یہ مجھ سے آپ پوچھیں. میں روزانہ جم جاتا ہوں، آپ لوگ تو فجر کے بعد سوتے ہیں گھوڑے بیچ کر. 1.5 کلومیٹر میں رننگ کرتا ہوں مشین پہ، جو جم کے مجھے مشین لگی ہوئی ہے. پسینے چھوٹ جاتے ہیں، ٹانگیں جواب دے جاتی، وہ بھی خالی ہاتھ. لیکن یہاں ایک خاتون 1 کلومیٹر نہیں
2-3 کلومیٹر نہیں، 7-7.5 کلومیٹر روزانہ پیدل جا رہی ہیں اور آ رہی ہیں، اور کھجور کی گٹھلیاں اپنے سر کے اوپر لاد کر لا رہی ہیں۔ تو اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر گھر کے کاجوں میں اتنی جو ہے نا وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں، تو آج کل کی خاتون کیسے یہ کہہ سکتی ہے کہ میں پڑھی لکھی خاتون ہوں، میں ہونہار ہوں، میں لاڈلی ہوں، اپنے والدین کی چیتی ہوں اور میں گھر کے کام کاج نہیں کر سکتی؟ اچھا، کچھ خواتین یہ کہتی ہیں کہ یہ جو باتیں آپ کرتے ہیں نا مولوی صاحب اور علماء جو باتیں بیان کرتے ہیں، یہ 14 صدیاں پرانی باتیں کرتے ہیں، آج کل کے ماڈرن دور کے اندر کوئی خاتون گھر کے کام کاج نہیں کرتی، آج کی ماڈرن خاتون خدمت نہیں کرتی۔ تو میں آج کے دور کی ماڈرن خاتون کا واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ مصر کا نام آپ نے سنا ہو؟ مصری خاتون ہے، اس کا نام تھا فاطمہ جابر بدوی۔ فاطمہ جابر بدوی، اس نے 2024 ابھی 1-2 سال پہلے کی بات المصر اليوم کو ایک انٹرویو دیا۔ وہ مصری خاتون کہتی ہے کہ میری شادی ایک ایسے شوہر سے ہوئی کہ جو گاؤں دیہات کا رہنے والا تھا، اس کے آبائی گاؤں کے اندر میری شادی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں 2 بیٹوں اور 1 بیٹی کی نعمت سے نوازا۔ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کی، ان کی تعلیم پر بھرپور توجہ دی، انہیں کالج یونیورسٹی کی تعلیم دلوائی۔ وقت بڑھتا گیا تو ہم نے میاں بیوی نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں بھی کچھ عرصے کے لیے شہر منتقل ہو جانا چاہیے تاکہ بچوں کی اچھی طرح مزید اچھی تربیت بھی ہو سکے، کیونکہ شہری زندگی کے اندر سہولیات زیادہ ہوتی ہیں۔ ہم نے شہر کے اندر فلیٹ لے لیا، تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ چونکہ جب ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے تھے، ان کو تعلیم دلوا رہے تھے، تو آپ کے والدین یعنی میری ساس اور سسر نے ہمارا بڑا ہاتھ بٹایا، ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا اور ہمارے شانہ بشانہ رہے۔ اب وہ بوڑھے ہو چکے تو ان کو گاؤں دیہات کے اندر آبائی علاقے میں اکیلے اور تنہا اور بے سہارا چھوڑنا مناسب نہیں ہے، اس لیے ان کو بھی اپنے ساتھ شہر میں فلیٹ میں لے آتے۔ ہم ان کو لے آئے۔ کہتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر آزمائش در آزمائش آنا شروع ہو گئی۔ میری ساس ایک مرتبہ گھر میں کام کاج کرتے ہوئے پھسل گئیں اور ان کے جسم میں فریکچر آ گیا، وہ بیڈ ریسٹ پر چلی گئیں۔ میں ان کی خدمت کرتی رہی اور دل سے ان کی خدمت کرتی رہی، کیونکہ خدمت کو میں عبادت سمجھتی تھی، بوجھ نہیں سمجھتی تھی۔ اسی اسرا کے اندر میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو مجھے ڈاکٹر نے کینسر تشخیص کیا کہ آپ کو کینسر کی بیماری ہے۔ اب ایک طرف میری ساس جو بیڈ ریسٹ کے اوپر ہے، اس کے جسم میں فریکچر ہے، اس کی خدمت، پھر دوسری طرف میری بیماری جو کہ کینسر کی خطرناک قسم کی بیماری ہے، لیکن میں نے اپنی بیماری اپنی ساس پر ظاہر نہیں کی کہ ساس کو بتلاؤں گا، ساس غمزدہ ہو جائے گی، کبیرہ خاطر ہو جائے گی، مغموم ہو جائے گی، پریشان ہو جائے گی۔ میں اس کی خدمت کرتی رہی۔ کچھ عرصہ گزرا تو میرے سسر کو الزائمر کی بیماری لگ گئی، الزائمر ہو گیا اسے۔ اب تیسری آزمائش آ گئی، اس کی خدمت میں بھی لگی رہی، اس کی تیمارداری، اس کی بیمار پرسی۔ پھر اسی اسرا کے اندر کچھ عرصہ گزرا تو میرا جو شوہر تھا اس کو موروں کی بیماری لگ گئی، وہ بھی بیڈ ریسٹ پر چلا گیا۔ اور پھر ایک اور آزمائش ہمارے اوپر یہ آئی کہ میرے بھائی کا انتقال ہوا، کچھ ہی دنوں کے بعد میری بھابھی کا انتقال بھی ہو گیا، اور ان کے 3 معصوم بچے تھے، چھوٹے چھوٹے 3 معصوم بچے۔ تو میں نے شوہر کے ساتھ مشورہ کیا، میں نے کہا کہ ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، ان کا کوئی ولی وارث نہیں ہے، یہ رل جائیں گے بچے، کیوں نہ ہم ان کو بھی اپنے ساتھ رکھیں۔ ان کو بھی ہم لے آئے۔ اب 3 بچوں، اپنے بچوں کی تربیت الگ، ان کی بچوں کی تربیت الگ۔ تو میں ان کی خدمت میں کرتی رہی اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک ہی دعا کرتی رہی کہ یا ربا، یہ جتنی بھی خدمات میں سر انجام دے رہی ہوں، یہ خالصتاً تیری رضا، تیری خوشنودی کے لیے دے رہی ہوں، اور میں اس کو عبادت سمجھ کر رہی ہوں۔ یا ربا، تو اس کے اثرات میری اولاد پر ظاہر فرمانا، اس کے اثرات تم میری اولاد پر ظاہر فرمانا۔ تو فرماتی، وہ کہتی ہیں، وہ مصری خاتون کہتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اولاد اور اس کے اثرات اس طرح ظاہر فرمائے کہ میرا اس وقت ایک بیٹا وکیل ہے جو کہ سعودی عرب کے اندر ہے، دوسرا بیٹا ڈاکٹر ہے جو کہ سعودی عرب کے اندر نوکری کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، تیسری جو میری بیٹی ہے وہ PhD کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف تو یہ انعامات ظاہر فرمائے، اور سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑا اعزاز جو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عطا فرمایا وہ یہ
کہ بنی سویف کے گورنر، یعنی مصر کے اندر ایک شہر ہے جس کا نام بنی سویف، ایسے ہمارے ملک پاکستان میں اسلام آباد ہے، کراچی ہے، بڑے شہر ہے، تو اسی طرح مصر کے اندر بنی سویف کا جو گورنر ہے اس نے ایک اعزازی تقریب سجائی، ایک تقریب کا انعقاد کیا، اور اس اعزازی تقریب کے اندر مجھے مثالی ماں کے اعزاز سے نوازا گیا۔ تو یہ ہوتا ہے خدمت کا صلہ اور خدمت کا بدلہ، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ خدمت صرف اور صرف خالص جذبے کے ساتھ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے۔ اس لیے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خواتین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ او میری بیٹیوں، اپنے ساس اور سسر کی خدمت کو فرض جانو، اپنے ساس اور سسر کی خدمت کو فرض جانو۔ فرض کہا ہے، مستحب نہیں کہا، مباح نہیں کہا، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتلائی کہ اگر تم اپنے ساس سسر کی خدمت کرتی رہو گی، اپنی نندوں کے ساتھ اگر تمہارے تعلقات اچھے رہیں گے تو تمہاری جو ازدواجی زندگی ہے، تمہاری جو گھریلو زندگی ہے، یہ خوشکن رہے گی، یہ خوشگوار رہے گی۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ آج کل کی خواتین، وہ اس دور کی بات کریں جس دور میں وہ تھے، اسے ایک صدی گزر چکی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آج کل کی خواتین ڈولے سے باہر آتی نہیں کہ انہیں سب سے پہلے یہ فکر لگ جاتی ہے کہ میں کب اپنے شوہر کو لے کر الگ سے فلیٹ میں جا کر رہائش اختیار کر لوں، کب میں اپنے ساس اور سسر سے علیحدہ ہو کر علیحدہ مکان میں رہائش اختیار کر لوں، کب میری جان ان نندوں سے چھوٹے گی۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ساس سسر اور نندوں کے جو کام کاج ہیں ان کو بے کہے کیا کرو، بے کہے، اس سے تمہاری عزت بڑھے گی، تمہارا وقار بڑھے گا۔ اور فتاوی شامی کے اندر ہے، فتاوی شامی میں رد المختار جلد 2 صفحہ 659 پر یہ عبارت موجود ہے کہ ایک بیوی کے اوپر شوہر کی اطاعت ہر جائز اور مباح کام میں اتنی ضروری اور اتنی لازم ہے، اتنی واجب ہے کہ جس طرح کہ ایک حاکم یا ایک بادشاہ کی اطاعت اس کی رعایا پر لازم ہوتی ہے۔